ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک امیر شخص کی بیوی بیمار ہو گئی۔ اس نے اپنی اکلوتی بیٹی سنڈریلا کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ بیٹی، مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ تم اپنا اور اپنے والد کا ہمیشہ خیال رکھنا اور ہمیشہ خوش رہنا۔ میری تمام دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ یہ کہہ کر سنڈریلا کی ماں چل بسی۔ سنڈریلا روز اپنی ماں کی یاد میں خوب رویا کرتی تھی۔ روز اپنی ماں کی قبر پر جاتی اور روتی رہتی۔ سنڈریلا کا والد ایک تاجر تھا جو تجارت کی غرض سے ہر دوسرے روز شہر سے باہر رہتا تھا۔ ایک روز سنڈریلا کے والد نے اس کے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے شادی کا فیصلہ کیا۔ پھر سنڈریلا کے والد نے ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی جس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ سنڈریلا کی ستیلی ماں اور بہنیں اس پر بہت ظلم کرتی تھیں۔ گھر کے سارے کام سنڈریلا سے کروائے جاتے، یہاں تک کہ جھاڑو پوچھا، برتن دھونا اور کھانا پکانے جیسے کام بھی وہ کرتی۔ اس کو کھانے پینے کے لیے بھی زیادہ کچھ نہیں دیتی تھی بلکہ اپنا بچا کچا کھانا سنڈریلا کو دیتی تھی۔ سنڈریلا اپنی ستیلی ماں اور بہن کے تمام ظلم چپ چاپ برداشت کرتی رہتی اور اکیلی کمرے میں بیٹھ کے روتی رہتی۔ اس کے اکیلے پن کو دیکھ کر ایک پرندہ اور 2 چوہے اس کے دوست بن گئے جو ہمیشہ سنڈریلا کی مدد کو تیار رہتے۔ ایک روز بادشاہ نے اپنے بیٹے شہزادہ کے لیے دلہن کی تلاش میں ایک شاندار رقص پارٹی کا اعلان کروایا اور کہا گیا کہ شہر کی تمام کنواری لڑکیاں اس رقص میں شرکت کریں۔ سب لوگ یہ اعلان سن کر بہت خوش ہوئے۔ سنڈریلا کی بچپن سے خواہش تھی کہ وہ محل دیکھے، مگر اس کی ستیلی ماں اور بہنوں نے اسے وہاں جانے سے منع کر دیا۔ سنڈریلا کی ستیلی ماں نے کہا کہ تم اپنی بہن کو تیار ہونے میں مدد کرو اور یہ بھی کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ شہزادہ پہلی نظر میں ہی میری دونوں بیٹیوں میں سے ایک کو پسند کر لے گا۔ سنڈریلا دل کی بہت اچھی تھی۔ اس نے اپنی ستیلی ماں کو انکار نہ کیا اور بہنوں کو تیار ہونے میں مدد کی۔ اس کا بدلہ اسے یہ ملا کہ اس کی ستیلی ماں اسے کمرہ میں بند کر گئی۔ سنڈریلا پہلے تو اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی روتی رہی، پھر اسے خیال آیا کہ وہ اپنی امی کی شادی کا جوڑا پہن کر رقص پارٹی میں چلی جاتی ہے۔ جب اس نے جوڑا نکال کر دیکھا تو وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ سنڈریلا نے اسے سلائی کرنے کی کوشش کی جس میں اس کی مدد کو اس کے 2 دوست چوہے اور پرندہ اس کی مدد کرنے لگے۔ پھر سنڈریلا نے خیال کیا کہ اس جوڑے کو ٹھیک کرنے میں سے کافی وقت لگ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ رقص پارٹی بھی ختم ہو جائے۔ یہ سوچ کر وہ مایوس ہو کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں ایک پری نمودار ہوئی۔ اس نے سنڈریلا کی مدد کی اور اس کو جادو سے ایک شاہی جوڑا پہنایا، پاؤں میں ایک شیشہ کا بنا جوتا بھی پہنوایا۔ سنڈریلا کے دوست خوشی سے کدو کے اوپر کودنے لگے۔ پری نے جادو کیا تو کدو بگی میں، چوہے گھوڑوں میں اور پرندہ بگی سوار میں تبدیل ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر سنڈریلا بہت خوش ہوئی لیکن اچانک سے مایوس ہو گئی اور کہا میری ستیلی ماں اور بہنیں مجھے وہاں دیکھیں گی تو بہت خفا ہوں گی۔ پری نے جادو کیا اور کہا وہ تمہیں نہیں پہچان پائیں گی۔ سنڈریلا بگی پر سوار ہوئی تو پری نے کہا سنڈریلا یہ یاد رکھنا میرا یہ جادو تم پر صرف آدھی رات تک ہی رہے گا، آدھی رات ہونے سے پہلے گھر واپس آ جانا۔ پھر سنڈریلا محل کی طرف چل پڑی۔ جب سنڈریلا رقص پارٹی میں شریک ہوئی تو سب کی سنڈریلا کی خوبصورتی دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سنڈریلا کی ستیلی ماں اور بہنیں بھی اسے دیکھ کر پہچان نہ سکی۔ شہزادہ بھی پہلی نظر میں سنڈریلا پر دل ہار بیٹھا اور اسی وقت سنڈریلا کو اپنے ساتھ رقص کی دعوت دے دی۔ سنڈریلا شہزادے کے ساتھ رقص پارٹی میں اتنی خوش تھی کہ وہ خوشی سے یہ بھول ہی گئی تھی کہ اس نے آدھی رات ہونے سے پہلے گھر واپس جانا ہے۔ پھر اچانک سنڈریلا کی نظر گھڑی پر پڑی تو اسے پری کی بات اسی وقت یاد آ گئی کیونکہ آدھی رات ہونے میں صرف چند منٹ باقی تھے۔ سنڈریلا نے جلدی میں شہزادے سے اجازت مانگی اور محل سے باہر کی طرف بھاگنے لگی کہ اچانک اس کا شیشے کا جوتا اس کے پاؤں سے اتر گیا اور اس نے جلد بازی میں پرواہ نہ کی اور بگی میں بیٹھی اور وہاں سے چلی گئی۔ شہزادے بھی سنڈریلا کے پیچھے بھاگا مگر اسے صرف شیشے کا جوتا ہی سنڈریلا کی نشانی کے طور پر ملا۔ اگلے روز شہزادے نے سنڈریلا کی تلاش شروع کی۔ سارے گاؤں کی لڑکیوں کو جوتا پہنا کر دیکھا گیا لیکن کسی کو پورا نہ آیا۔ بالآخر وہ سنڈریلا کے گھر گیا اور جب سنڈریلا کی ماں سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کی بیٹیوں نے رقص پارٹی میں شرکت کی تھی تو اس نے کہا ہاں میری دونوں بیٹیوں نے شرکت کی تھی اور ہو سکتا ہے یہ جوتا میری بیٹی کا ہو۔ پھر سنڈریلا کی دونوں ستیلی بہنوں کو بلایا گیا اور دونوں کو جوتا پہنا کر دیکھا گیا لیکن کسی کو پورا نہ آیا۔ پھر شہزادے نے پوچھا کہ ان کے علاوہ آپ کی کوئی اور بیٹی بھی ہے تو اس کی ستیلی ماں نے صاف جواب دے دیا کہ نہیں۔ شہزادہ مایوسی سے وہاں سے جانے لگا کہ اچانک اسے سنڈریلا کے رونے کی آواز آئی تو شہزادے نے ملازموں کو حکم دیا اور کہا پورے گھر میں لڑکی کو ڈھونڈا جائے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ملازم ایک کمرے کے باہر پہنچا جسے تالا لگا تھا۔ ملازم نے تالے کو توڑا تو اندر سے سنڈریلا بیٹھی ملی۔ جب سنڈریلا کو جوتا پہنایا گیا تو اسے پورا آ گیا اور شہزادے نے سنڈریلا کو اسی وقت شادی کی پیشکش کی اور ان دونوں کی شادی کروا دی گئی۔ پھر شہزادہ اور سنڈریلا دونوں ہنسی خوشی محل میں رہنے لگے۔